لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک کا سوال ہے کہ میوزک سننے کے جو نقصانات ہیں، اس کے جو وعیدیں ہیں، اس کے تعلق سے جو عذاب کا ذکر احادیث پاک میں یا بزرگان دین کے اقوال میں بیان کیے گئے ہیں، اس تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے۔ میں انشاءاللہ اسلام میں میوزک کے تعلق سے جو احکامات آئے ہیں، جو اس تعلق سے بیان ہے، اسلام نے جو اس کے نقصانات کو بیان کیے ہیں، میں وہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ آپ توجہ کے ساتھ اول تا آخر بیان کو سماعت بھی کریں، ہو سکے تو دوسروں تک اس طرح کے بیان پہنچا کر کے ان کو بھی اپنی طرف سے نیکی کی دعوت پہنچانے کی آپ سعادتیں حاصل کریں۔ جو ناسور ہمارے معاشرے سوسائٹی کو دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں، ان میں سے ایک ناسور ساز و آواز پر مشتمل موسیقی یعنی میوزک بھی ہے، جو اکثر مسلمانوں کی روٹین میں اس طرح شامل ہو گئی ہے کہ کیا مرد، کیا عورت، کیا بچہ، کیا بوڑھا، گھر ہو یا ہوٹل، شادی ہو یا دعوت، کار، ٹرک، بس کا سفر ہو یا ہوائی جہاز کا، اسکول ہو یا کالج، فیکٹری ہو یا باربر، حجام کی دکان، پان کا کیبن ہو یا کوئی گودام، موسیقی کی دھنیں یعنی ٹیونز جگہ جگہ سنی جاتی ہیں۔ موبائل، آئی پیڈ، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ موسیقی کے اسٹوریج گودام بنے ہوئے ہیں۔ اگر کسی کو سمجھا جائے تو بعض اوقات عقل سے پیدل جواب ملتا ہے کہ موسیقی تو روح کی غذا ہے۔ مسلمانوں، وہ شے روح کی غذا کیسی ہو سکتی ہے جس کا آغاز شیطان نے کیا ہو؟ بعض لوگ ایسے بولتے ہیں کہ میوزک روح کی غذا ہے۔ غور کریں کہ جو چیز شیطان کے آغاز کردہ ہے، جس کی شروعات شیطان نے کی ہو، بھلا اس میں روح کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان نے سب سے پہلے نوحہ کیا اور گانا گایا۔ یہ فردوس الاخبار جلد 1 کے صفحہ 34 کی حدیث نمبر 42 ہے۔ یعنی سب سے پہلے گانا گانے کا جو کام ہے وہ شیطان نے کیا ہے۔ تو اب جو اس کے بعد گانا گاتا ہے تو وہ شیطان کے راہ پہ ہی چل رہا ہے، اور شیطان کے راہ پہ چلنے والا غور کیجئے کہاں پہنچے گا؟ جیسا راستہ ویسی منزل۔ پہلی محفل موسیقی یعنی میوزیکل کانسرٹ جو پہلی بار جو ہوا تھا وہ بھی شیطان نے سجائی تھی۔ میوزک کی جو محفل سب سے پہلی سجی تھی وہ شیطان کا آرگنائز کیا ہوا تھا، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ اللہ پاک نے حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام کو ایسی خوش الہانی عطا کی تھی، ایسی خوبصورت آواز عطا کیا تھا کہ آواز مبارکہ سن کر، داؤد علیہ السلام کی آواز سن کر چلتا ہوا پانی ٹھہر جاتا، چرندے اور پرندے پناہ گاہوں سے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل آتے، اڑتے پرندے گر پڑتے، اور بسا اوقات ایک ایک ماہ تک وہ پرندے حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز میں مدہوش پڑے رہتے اور دانا نہ چگتے، شیر خوار بچے نہ روتے، دودھ طلب کرتے اور نہ ہی دودھ طلب کرتے۔ کئی افراد انتقال بھی کر جاتے، حتیٰ کہ ایک بار حضرت داؤد علیہ السلام کی پرسوز آواز کے سبب بہت سارے افراد دم توڑ گئے۔ شیطان یہ سب کچھ دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو جا رہا تھا۔ بالآخر اس نے بانسری اور تنبورا بنایا۔ یہ بجانے میوزک کے ہی آلات ہیں۔ یہ سب سے پہلے کس نے بنایا؟ شیطان نے۔ وہ بھی کس کی وجہ سے؟ داؤد علیہ السلام کی آواز کی توڑ میں اس بدبخت نے میوزک کے یہ سامان بنائے، اور رحمتوں بھرے اجتماع داؤدی کے مقابلے میں شیطانی محفل موسیقی کا سلسلہ شیطان نے شروع کیا۔ یوں اب سننے والوں کے 2 گروپ بن گئے۔ ایک گروپ شیطان کی محفل میں جانے لگا اور ایک گروپ حضرت داؤد علیہ السلام کی محفل میں آنے لگا۔ سعادت مند حضرات حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام ہی کو سنتے، جبکہ بدبخت افراد گانے باجوں اور راگ رنگ کی محافل میں شرکت کر کے اپنی آخرت خراب کرنے لگے۔ دونوں باتیں ہو گئی نا۔ اب وہ وہاں سے جو فائر چلا جو چل ہی آ رہا ہے، اب بھی اگر کوئی میوزک کی محفل میں جاتا ہے تو وہ شیطان کی محفل میں جا رہا ہے، اور اگر کوئی میوزک کی نہیں بلکہ دینی محفل کی طرف آ رہا ہے تو وہ الحمدللہ انبیاء کرام کے راستے پر چل رہا ہے۔ یہ کشف المحجوب کے صفحہ 457 پہ یہ جو داؤد علیہ السلام کی روایت میں نے پیش کیا اس میں موجود ہے۔ موسیقی یعنی میوزک کا شرعی حکم کیا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ حضرت سیدنا علامہ شامی قدس سرہ السامی فرماتے ہیں
کہ لچکے توڑے کے ساتھ ناچنا، مذاق اڑانا، تالی بجانا، ستار یعنی گٹار کے تار بجانا، اور بربس یعنی ہارپ، سارنگی، رباب، بانسری، یہ قانون ایک قسم کا باجا، جھانجن، یہ بغل بجانا مکروہ تحریمی یعنی قریب بحرام ہے. یاد رکھیے گا یہ قریب بحرام ہے، کیونکہ یہ سب کفار کے شعار یعنی طور طریقے ہیں. نیز بانسری اور دیگر سازوں کا سننا بھی حرام ہے. اگر اچانک سن لیا تو معذور ہے، اور اس پر واجب ہے کہ نہ سننے کی پوری کوشش کرے. رد المحتار جلد 9 صفحہ 651. آج جدید ترین آلات موسیقی، نت نئے گلوکاروں اور طرح طرح کی دھنوں کی وجہ سے گانے بازی کا جادو سڑ چڑھ کر بول رہا ہے. کہیں اس کو تفریح کا نام دیا جاتا ہے اور کہیں ثقافت کے نام پر تحفظ دیا جاتا ہے. اس شیطانی کام کو اپنانے والے گزرے وقتوں میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے جاتے تھے. میوزک کا تعلق کچھ زمانے پہلے جو تھا نا، وہ خراب لوگوں کی عادت تھی جی. ان کو بھان، گویا اور ڈوم کہہ کر پکارا جاتا تھا. لیکن زمانے نے رنگ بدلا اور ان کو فنکار، ایکٹر، سنگر، میوزک ڈائریکٹر کے نام سے عزت دی جانے لگی. میوزک دنیا اور آخرت کے لیے نقصان دہ ہے. موسیقی سننے کے آلات، ڈی وی ڈی پلیئر اور اسپیکر وغیرہ پر کثیر رقم خرچ ہوتے ہیں. جسمانی صحت داؤ پر لگ جاتی ہے. ڈھول، ڈھمکوں، جھانجوں اور بانجوں کی آوازیں مسلسل سننے کی بنا پر کانوں کو نقصان پہنچتا ہے. رہی سہی کسر ہینڈ فری ہیڈ فون پوری کر دیتا ہے. ساز و آواز پر مشتمل گانے صرف سنے ہی نہیں جاتے بلکہ ویڈیو کی صورت میں دیکھے بھی جاتے ہیں. یوں موبائل، لیپ ٹاپ یا ٹی وی، ایل سی ڈی وغیرہ سے نکلنے والی شعاعیں آنکھوں کی کمزوری، جلن اور خارش کا سبب بنتی ہیں. گھنٹوں گانے سننے کی وجہ سے سر درد ہونے لگتا ہے اور دماغ دکھنے لگتا ہے. گانے بازوں میں گزرنے والا وقت الگ سے ضائع ہوتا ہے، حالانکہ یہی وقت مفید یوزفل کاموں میں بھی خرچ کیا جا سکتا تھا. اس سے تعلیمی نقصان بھی ہوتا ہے، کیونکہ جس کا دل گانے سننے میں لگ جائے وہ کھاک پڑھائی کرے گا. موسیقی جن اشعار پر مشتمل ہوتی ہے وہ بھی اپنا اثر جماتے ہیں اور انسان منفی سوچ کا شکار ہو سکتا ہے، اداس رہنے لگ سکتا ہے، نشے میں مبتلا ہو سکتا ہے. بعض گانے خودکشی یعنی سوسائڈ پر ابھارتے ہیں، جن کو سن کر خودکشی کرنے والوں کے بھی واقعات دیکھنے کو سننے کو ملے ہیں. عشق مجازی کی تباہ کاریوں میں موسیقی اور گانوں کا بہت بڑا کردار ہے. ہجر و وصال، محبوب کے حسن و جمال پر مشتمل عشقیہ گانوں کے بول موسیقی کے ساتھ سن کر نام نہاد عاشق کسی کام کے نہیں رہتے اور اپنی زندگی تباہ کر بیٹھتے ہیں. جس گھر میں ایک فرد بھی میوزک سننے کا شوقین ہوگا وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی ڈبو سکتا ہے. گھر میں عورتیں اور بچے بھی تو ہوتے ہیں، وہ موسیقی کے شیطانی اثرات سے کیوں کر بچ پائیں گے؟ جب کوئی شخص خود میوزک کا رسیہ یعنی شوقین ہوگا وہ اپنے بچے کو کیوں کر روکے گا؟ یوں یہ شیطانی شوق اگلی نسلوں کو بھی منتقل ہو جائے گا. موسیقی اخلاق کو بھی نقصان دیتی ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ گانا اور لہو دل میں اس طرح نفاق اگاتے ہیں جس طرح پانی سبزہ اگاتا ہے. قسم ہے اس ذات مقدسہ کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، بے شک قرآن اور ذکر اللہ ضرور دل ہے. اس طرح ایمان دل میں اس طرح ایمان اگاتے ہیں جس طرح پانی سبز گھاس اگاتا ہے. اللہ کا ذکر اور قرآن یہ دل میں ایمان کی سبزے کو اگاتا ہے، اور میوزک جو ہے وہ دل میں نفاق کو اگاتا ہے. تو آپ اپنے دل میں ایمان چاہتے ہیں یا نفاق چاہتے ہیں؟ اگر ایمان چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر اور قرآن پاک کی تلاوت سنا کریں. اور یہ فردوس الاخبار جلد 2 صفحہ 101 کی حدیث نمبر 4204 ہے. موسیقی بے حیائی میں مبتلا کر دیتی ہے کہ جیسا کہ حضرت سیدنا امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی شافعی نقل فرماتے ہیں کہ گانے باجے سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ یہ حیا کو کم کرتے، شہوت کو ابھارتے اور غیرت کو برباد کرتے ہیں، اور یہ شراب کے قائم مقام ہے. اس میں نشے کی سی تاثیر ہے. تفسیر در منصور پارہ 21 سورہ لقمان جلد 6 کے صفحہ 506 میں ہے. بعض بڑھاپے میں بھی گانے باجے سننے سے باز نہیں آتے اور توبہ کیے بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں، جس کا قبر و حشر میں نقصان ہو سکتا ہے. گانوں باجوں کے اخروی نقصانات میں سے ایک نقصان ملاحظہ کیجئے. فرمان مصطفیٰ ہے کہ جو گانے والی کے پاس بیٹھے کان لگا کر دھیان سے سنے تو اللہ عز و جل بروز قیامت اس کے کانوں میں سیسا یعنی دھات انڈے لے گا. تاریخ مدینہ دمشق جلد 51 کے صفحہ 263 پہ ہے. غور کیجئے، ہمارے کانوں میں اگر یہ پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. بعض
کا سفر میوزک سنے بغیر نہیں گزرتا. ایسوں کو سوچنا چاہیے کہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا گزرے گی. کھانے کے وقت میوزک سننے کے شوقین کو احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ جس رب کی نعمتیں کھا رہا ہے اسی کی نافرمانی کر رہا ہے. شادی حال میں میوزک کی دھنیں بجانے پر اصرار کرنے والا دولہا غور تو کرے کہ اس کی زندگی کا نیا سفر شروع اور نسل بڑھنے کا سامان ہو رہا ہے. ایسے میں اسے نیکیاں کر کے اپنے رب عز و جل کے حضور خیر و سلامتی کی دعائیں مانگنی چاہیے، لیکن یہ اس کی نافرمانی پر کمر باندھ رہا ہے. بعضوں کو سوتے وقت میوزک سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. حدیث پاک میں کہ النوم اخو الموت، یعنی نیند موت کی بہن ہے. مشکاہ شریف جلد 2 صفحہ 336 کی حدیث نمبر 5654 حدیث پاک ہے. ایسوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر نیند ہی نیند میں یہ موت کی وادی میں اتر گئے تو انجام کیا ہوگا. بعض لوگ خوشیاں منانے کے نام پر میوزیکل فنکشن کرتے ہیں. وہ اس حکایت سے سبق سیکھیں کہ حضرت سیدنا کثیر بن ہاشم سلمی فرماتے ہیں کہ بستی کے ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں رقص و سرور کی محفل برپا کی. اس گھر کے ساتھ ہی قبرستان تھا. رات کو جب یہ محفل نے اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر اپنے گھر میں یہ محفل اپنے جوبن پر تھی، رات کو جب دیر رات ہوئی محفل شباب پر تھی، تو اچانک لوگوں نے قبرستان سے ایک خوفناک آواز سنی جس سے ان کے دل ہل گئے اور وہ ایسے خاموش ہو گئے گویا انہیں سانپ سونگھ گیا. پھر قبرستان سے کسی نے یہ اشعار پڑھے. اشعار عربی کے تھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لہو العب کی ناپائیدار لذتوں میں منہمک لوگوں، بے شک موت لہو العب کو ختم کر دیتی ہے. کتنے ہی ایسے تھے جنہیں ہم نے اس لذت میں مست دیکھا مگر وہ اپنے ہمراہیوں سے جدا ہو کر دنیا چھوڑ کر گئے. خدا کی قسم ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ دولہے کا انتقال ہو گیا. موسوعہ ابن ابی دنیا جلد 6 صفحہ 57 کی حدیث نمبر 12 میں یہ روایت موجود ہے. بعض گانے ایسے کفریہ اشعار پر بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں دلچسپی سے سننے والا، پڑھنے والا اور گانے والا ایمان جیسی انمول دولت سے محروم ہو جاتا ہے. بہرحال بے شمار اس کے نقصانات ہیں، اس لیے میوزک، گانے وغیرہ سننے سے پرہیز کرتے رہنی چاہیے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.